اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمیں دیکھنے اور سننے والے سامعین، ساتھیوں، میرے ساتھ موجود رکن آرگنائزنگ کمیٹی سہیل خان زادہ بھائی، میرے ساتھ موجود رکن آرگنائزنگ کمیٹی آصف سعید بھائی، میرے ساتھ موجود یونین انچارج نارتھ لندن عبدالحفیظ بھائی، میرے ساتھ موجود یونین انچارج ایسٹ لندن غفران حمید بھائی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک بہت اہم بات پہ آج ہم یہ پریس بریفنگ دے رہے ہیں۔ حالانکہ محرم حرام کا مقدس مہینہ جاری ہے، لیکن چونکہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس پہ ہمیں فوری طور پہ رپلائی کرنا پڑ جاتا ہے اور ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ کچھ عرصے سے ٹیلی ویژن پہ نام نہاد 2% کے صحافی حضرات مختلف حلیے بہانے سے سوال کو ٹوسٹ کر کے MQM اور قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف اپنی بھڑاس، اپنا زہر اگلتے نظر آتے ہیں، جن کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ اپنی اس گھناؤنی، زہریلی اور نہایت گھٹیا عادت کو چھوڑ دیں، ورنہ آپ کو بھی ترکی بہ ترکی ایسا جواب دیا جائے گا، پھر آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میں اگر ذکر کروں، کل ایک پروگرام جس کی ہوسٹ عائشہ بخش تھی، اس پروگرام GO TV کا پروگرام جس کا نام رپورٹ کارڈ ہے، وہ مختلف صحافی حضرات کو لائن پہ لے کر ان سے ان کے پوائنٹ آف ویو معلوم کرتی ہیں۔ اس صحافی نے، اس اینکر نے ایک سوال کیا خواجہ آصف، جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، جو انہوں نے حافظ محمد سعید، جو کہ ڈکلیئرڈ عالمی دہشت گرد ہیں، ایشیا سوسائٹی کے ایک پروگرام میں اپنے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیان جاری کیا کہ حافظ محمد سعید پاکستان کے لیے برڈن ہے، پاکستان کو ان کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہ عالمی دہشت گرد ہیں اور اس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا بھر میں ہزیمت اور مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمیں لاکھ سیاسی اختلاف ہی صحیح خواجہ محمد آصف صاحب سے، مگر اس کے باوجود ہم ان کے اس بیان کی تائید و حمایت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مشکل حالات میں رہتے ہوئے سچ بولا، اور اگر میں یہاں یہ بات کہوں تو بے جانا ہوگا کہ سچ بولنے کی جو روایت قائد تحریک جناب الطاف حسین نے ڈالی، خواجہ آصف وزیر خارجہ پاکستان کو بھی اس سے ہمت اور حوصلہ افزائی ملی اور انہوں نے عوام اور دنیا کو سچ بتا دیا۔ اور اگر یہ سچ بولنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو انشاءاللہ پاکستان میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کون کتنی مقدس گائیں ہیں، کون پاکستان کے ساتھ، وہ پاکستان کے خفیہ ادارے ہوں، پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کی حکومتیں ہوں، پاکستان کے سیاستدان ہو، اگر سچ کا سلسلہ نکل گیا جو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے شروع کیا
تو انشاءاللہ تعالی پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اور قائد تحریک کی جو سچائی ہے، جو سچی باتیں ہیں، اس کا اثر ہونا پاکستانی معاشرے پہ شروع ہو گیا ہے. اب دنیا یہ ریئلائز کرنا شروع ہو گئی ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین اور ایم کیو ایم کا جو سٹانس ہے دہشت گردی کے خلاف یا اس قسم کی تنظیموں کے خلاف پاکستان میں اور یا پاکستان سے باہر، وہ سچائی پہ مبنی ہے، وہ اٹل ایک سٹانس ہے. اور اس کے باوجود کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ایم کیو ایم کو بے تحاشا نقصان پہنچایا گیا، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہم اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کے ان عوامل کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. معزز خواتین و حضرات، یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ٹاک شوز میں پاکستان کے مختلف گلیوں بہانوں سے سوال کچھ ہوتا ہے، جواب کچھ دیا جاتا ہے، اور مختلف گلیے بہانوں سے 2% کے صحافی، لفافہ جرنلسٹ، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ، ایجنسیوں کے اعلی کار، گھٹیا سوچ رکھنے والے، اور جن کا کوئی صحافتی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کا ماضی مشکوک ہے، نہ صرف ماضی مشکوک ہے بلکہ ان کا کوئی ماضی نہیں ہے. اگر ان کا بیک گراؤنڈ چیک کرایا جائے، جیسے کہ حفیظ اللہ نیازی جیسے 2% کے منافق اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ، اگر اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرایا جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کی ولدیت کا نہیں پتہ لگے گا. میری گزارش ہے کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے اور ان کی ولدیت کے حوالے سے ہم بالکل ناشنا ہیں، ان کی ولدیت ہمیں بتائی جائے. معزز خواتین و حضرات، جیسے حفیظ اللہ نیازی نے بڑے جوش اور خروش سے اینکر کو چپ کرا کر 2 منٹ یا 2 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لیا، اس نے جو عالمی دہشت گرد حافظ سعید صاحب اور دیگر کی پذیرائی کی، اور جس انداز سے اس کو پاکستان کا ایسٹ اور اثاثہ قرار دیا، دنیا بھر میں موجود پاکستانی شوق اور سہم گئے ہیں. حافظ سعید جس کو اقوام متحدہ نے دہشت گرد قرار دے دیا ہے، پاکستان اقوام متحدہ کا رکن نہیں ہے کیا؟ پاکستان اقوام عالم میں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے کیا؟ پاکستان کی کیا کوئی ذمہ داریاں نہیں بنتی؟ کیا پاکستان کے حوالے سے جو باتیں دنیا میں زیر گردش ہیں اور حقیقت پسندی پہ مبنی ہیں، وہ باتیں دہشت گردی کی سپورٹ کرنا، مختلف تنظیموں کی سرپرستی کرنا، مختلف ٹیررسٹ کو پناہ دینا، اسامہ بن لادن ہو، طالبان لیڈر ملا اختر منصور ہو، بے شمار عالمی لیڈر، عالمی دہشت گرد پاکستان کی سرزمین سے نہ صرف پکڑے جاتے ہیں، وہاں مارے جاتے ہیں. ان حالات میں یہ 2% کے صحافی حفیظ اللہ نیازی نے جو حافظ سعید کو اثاثہ ڈکلیئر کیا ہے، یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے پاکستان 2 لخت ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اور اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے اور انہی ملاؤنوں کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور دنیا دیکھتی رہ جائے گی. بڑی عجیب اور حیرت کی بات ہے، پاکستان کی ایک لبرل سیاسی ماڈریٹ ترقی پسند جماعت ایم کیو ایم
اور اس کے قائد جناب الطاف حسین پر جو سرہن قانونی، سیاسی، سماجی جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان میں اور تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے تھے، ان پہ تو مختلف حلیہ بہانوں سے آپ پابندی لگا دیتے ہیں، اور ہزاروں افراد کے قاتل جو دنیا میں پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوتا رہا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے، حافظ محمد سعید یا دیگر ان جیسے لوگ، ان کو پاکستان کے صحافی پاکستان کے نیشنل ٹی وی پہ آ کر اثاثہ قرار دیں تو یہ المیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بڑی سوچنے کا مقام ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ تمام پاکستانیوں کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک وتیرہ بن گیا ہے، چند نام نہاد بے ضمیر صحافی، لفافہ جرنلسٹ، ٹیلی ویژن پہ آ کر ٹاپک کوئی ہو، مضمون کوئی ہو، بس ان کو بہانا چاہیے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے خلاف لفظ کشائی کرے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ مہاجر پاکستان کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی مہذب کمیونٹی ہے، اس کو آج آپ نے، اسٹیبلشمنٹ نے، اس جیسے مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھنے والے جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں نے دیوار سے لگانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم مضبوط ہوگی اور طاقت میں آ گئی تو ان سب کا تختہ الٹ دے گی، ان سب کی جاگیریں، ان سب کے یہ انڈسٹریز، ان سب کے جو وسائل جو ہیں وہ رشوت سے، کرپشن سے، ڈاکے سے جو حاصل کیے گئے یہ دولت، وہ سب ان سے چھین کے غریبوں میں تقسیم کر دے گی۔ کہ قائد تحریک الطاف حسین اور ایم کیو ایم کا تو فلسفہ یہی ہے، امپاورمنٹ آل، کوئی تفریق نہیں ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے اتنے اچھے، اتنے بہترین مثبت رویے، نظریے کو اس لیے رد کیا جا رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پسند نہیں آ رہا کہ ایک منظم متحد قوت جس کے لیڈر قائد تحریک جناب الطاف حسین ہے، وہ عوام میں پذیرائی حاصل کر رہی ہے۔ اتنے جبر اور ظلم کے بعد اس کو نہیں ختم کیا جا سکا، اسے کراچی سے نکالتے ہیں تو وہ پاکستان میں پھیل جاتی ہے، اسے پاکستان میں ظلم اور جبر کا اور نشانہ بنایا جاتا ہے تو دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے، لیکن سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ ہم نے سرنڈر کیا، نہ سرنڈر کریں گے۔ ہماری جد و جہد حق پہ مبنی ہے، وہ جاری و ساری رہے گی۔ معزز خواتین و حضرات، نیازیوں کا جیسے میں نے کہا کہ ریکارڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ یہ وہی نیازی ہیں قوم کے جن کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا تھا۔ ایک اس وقت کا نیازی تھا کہ اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا، حالانکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی، اس کو سرنڈر کرنے پہ پھانسی لگنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد ایک نیازی ہے عمران خان نیازی، اس سے قوم کا واسطہ پڑا ہوا ہے، مسلسل قوم کو الو اور بیوقوف بنا رہا ہے۔ ہمیں دو تین اور، ایک تو اینکر پرسن، نام بھی نہیں لینا چاہتا، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو رپلائی کیا جائے، لیکن بحالت مجبوری جب وہ میرے قائد کا نام لیتے ہیں، میری تحریک کو ملائن کرتے ہیں، مورود الزام ٹھہراتے ہیں ناجائز، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کو اسی طریقے سے انہی کے الفاظ میں انہی کی طرح جواب دیا جائے۔ جواب تو اور سخت دینا چاہیے، لیکن صرف اس لیے کہ ہم ایک مہذب معاشرے سے، مہذب قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ نہیں ہے کسی کی پگڑیاں اچھالنا، ہمارا وتیرہ نہیں ہے کسی کو بغیر کسی سنے سمجھے دیکھے مورود الزام ٹھہرانا، یہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، نہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھایا، نہ ہمارے قائد نے ہم کو سکھایا۔
لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکتی ہے ہم لاجیکل ڈبیٹ کرنے کے قائل ہیں اور لاجیکل طریقے سے ہی جواب دیتے ہیں. کل تک بلا موجود خواتین و حضرات ایک دفعہ پھر معذرت خواہیں, ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یہ پرابلم آ رہا ہے. پھر میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں, اور جیسے کہ میں نے آخری جملے یہ کہے تھے کہ ارباب اختیار اور پیمرا جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں پاکستان کی, جیو کے, اروائی کے اور دیگر چینل کے مالکان کو چاہیے ان لفافہ جرنلسٹ کو, یہ بائسڈ تعصبی ٹکے ٹکے کے اینکرز اور صحافیوں کو عوام کو گمراہ کرنے سے روکا جائے, بلکہ ان پہ پابندی عائد کی جائے, ایسے اینکرز پہ, ایسے صحافیوں پہ جو جھوٹے لغو الزامات اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے, پروگرامز کے ذریعے لگا رہے ہیں ایک سیاسی جمہوری پارٹی پر اور اس کے قائد پر. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ایک اس موقع پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مہم ہے ہمیں پریشان کرنے کی, ہمیں کسی بھی حوالے سے نشانہ بنانے کی جو کوششیں ان کی انشاءاللہ تعالی سب رائگاں رہ جائیں گی. یہ سب کے سب ناکام و نامراد ہوں گے, ان سب کے منہ کالے ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور سچ کا اور حق کا بول بالا ہوگا, ایم کیو ایم کا بول بالا ہوگا, قائد تحریک کا بول بالا ہوگا, اور اس عزم کے ساتھ جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں, جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے, میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے, میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. اسی کے ساتھ میں رکن آرگنائزنگ کمیٹی سہیل خانزادہ بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سہیل خانزادہ بھائی. شکریہ ہاشم اعظم بھائی, آرگنائزر ایم کیو ایم برطانیہ. آج کی اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے والے دنیا بھر میں ناظرین, تمام تحریکی ساتھی اور یہاں موجود ہمارے دیگر ذمہ داران اور تمام ان لوگوں کو جہاں جہاں تک یہ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے, ان سب کو السلام علیکم. آج کی یہ ویڈیو بریفنگ جیسا کہ ہاشم اعظم بھائی نے اپنی مختصر بات میں کہا کہ یہ کس حوالے سے رکھی گئی ہے. اب مہاجر قوم اور مہاجر قوم کے نوجوان اتنے باشعور ہو چکے ہیں, اس قابل ہو چکے ہیں کہ وہ مہاجروں کے خلاف چلائے جانے والی کسی بھی پروپیگنڈا مہم کا منہ توڑ جواب دے سکیں. اور یہ سب جو خصوصیات اس وقت پیدا ہو چکی ہیں مہاجر قوم کے نوجوانوں میں, یہ سب کی سب خصوصیات ہمارے قائد محترم جناب الطاف حسین کی پیدا کردہ ہیں. ان کی شب و روز کی محنت کا نتیجہ ہے, ان کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج مہاجر قوم کا ایک ایک نوجوان بچہ, ایک نوجوان لڑکا, ایک بہن بیٹی, سب مہاجر پروپیگنڈے کے خلاف اپنا رد عمل ظاہر کر رہے ہیں. کل کے ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام اسکور کارڈ نامی پروگرام میں, رپورٹ کارڈ نامی پروگرام میں ایک نام نہاد صحافی جس کا نام تو حفیظ اللہ نیازی ہے, مگر کسی کو
عرفیت کا شاید نہیں پتا، اسے عرف عام میں، بلکہ اس قبیلے کے ہر قبیلے کی اپنی ایک روایت ہوتی ہے، تو اس نیازی قبیلے کی اپنی ایک روایت ہے، اس قبیلے کی روایت کے مطابق وہاں پر ہر نیازی لڑکے کو کتے کا پلہ کہا جاتا ہے، لہذا آج سے پوری قوم اس حفیظ اللہ نیازی عرف کتے کے پلے کو اس کے عرفیت سے پکارے۔ کل کے پروگرام میں چونکہ پاکستان کا یہ ایک میڈیا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بات مشرق میں طوفانوں کی ہو تو ایم کیو ایم یاد آتی ہے، مغرب کے زلزلوں کی ہو تو ایم کیو ایم یاد آتی ہے، شمال میں طوفانی بارشوں کی ہو تو ایم کیو ایم یاد آتی ہے، جنوب میں کوئی سائیکلون آ رہا ہو تو ایم کیو ایم یاد آتی ہے۔ بیچ میں پاکستان میں ہر سیاستدان یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف بات کرے، قائد تحریک کے خلاف بات کرے تو اس کا قد اونچا ہوتا ہے، یعنی کہ اتنی عزت اللہ نے ایم کیو ایم تحریک الطاف حسین کو بخشی ہے کہ ان کے خلاف بات کرنے پر بھی آپ کے قد اونچے ہو جاتے ہیں۔ بات خواجہ آصف کے اس بیان پر ہو رہی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ our house is not in order, we must need to do something, we must clean first our house۔ تو اس میں کیا غلط بات کہی؟ ہم نے زندگی میں کبھی خواجہ آصف کی بات کو کبھی اپریشیٹ نہیں کہا، کیونکہ کبھی انہوں نے اس سے پہلے کبھی بات نہیں کہی تھی، لیکن یہ جو بات کہی ہے انہوں نے 100% درست کہی ہے۔ اور بقول تمہارے حفیظ اللہ نیازی عرف کتے کے پلے، یہ بات صرف خواجہ آصف بطور وزیر خارجہ نہیں کہہ رہے تھے، یہی بات احسن اقبال صاحب بطور وزیر داخلہ پاکستان کہہ چکے ہیں ریسنٹلی۔ جس ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ ایک ہی بات کہہ رہا ہو تو وہ بات کیوں کر سچ نہیں ہوگی؟ ہمیں کوئی اس کی دلیل دے دے اور اس بات کو سچ ثابت کر دے کہ یہ بات، اس طرح کی بات غلط ثابت ہوگی۔ آن ٹاپ آف دیٹ، پوری دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کریں، لیکن وہ آپ کو چونکہ نظر ہی نہیں آتی تو ختم کہاں سے کریں گے؟ کیونکہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، تو وہ جن کی چھپر چھاؤں میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا کام چلا رہے ہیں، چونکہ پکڑنے والے بھی وہی لوگ ہیں تو لہٰذا ان کو وہ نظر نہیں آتے، جسے کہا جاتا ہے نا کہ بغل میں بچہ اور شہر میں ڈھنڈورا۔ تو آپ کے بغل میں یہ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں بگڑے ہوئے اور یہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس پروگرام میں اس نام نہاد صحافی نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کے بندے ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں آنے والوں کو چھوڑیں، ہمیں اس بات کا جواب دو حفیظ اللہ نیازی عرف کتے کے پلے کہ ایم کیو ایم کے 22,000 سے زائد کارکنان کو کس نے قتل کیا؟ ان کا خون کس کے ہاتھوں پر ہے؟ آج تک سینکڑوں نوجوان مہاجر نوجوان غائب ہیں، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ہمیں اس بات کا جواب دیا جائے کہ ہماری بستیوں کو تاراج کس نے کیا؟ کل 30 ستمبر ہے اور 30 ستمبر کو حیدرآباد میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی دہاڑے، وہ کس کے اشارے پر کھیلی گئی تھی اور کس نے کھیلی تھی؟ کبھی اس کا بھی تذکرہ کر دیا کریں۔ یہ نام نہاد اینکر پرسنز وہ بھی کان کھول کر سن لیں، بہت شوق ہے تمہیں ایم کیو ایم پر ڈسکس کرنے کا، تو ذرا یہ بتائیں کہ کیا یہ جو دہشت گرد جس کا نام حافظ سعید ہے، کیا یہ پوری دنیا کا متفقہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ نہیں ہے؟ کیا جماعت الدعوہ، کیا جیش محمد، کیا یہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے؟ لشکر طیبہ کیا ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے؟ کیا ان کی مذمت امریکہ سمیت چائنا نے نہیں کی؟
چائنا تو امریکہ کو تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا دوست نہیں. چائنا تو اب آپ کا دوست بن چکا ہے نا, پکا یارانہ لگ رہا ہے آپ کو ان سے. تو کیا چائنا نے یہ بات نہیں کہی؟ کیا یہ قرارداد پاس نہیں ہوئی کہ حافظ سعید کی آرگنائزیشن ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ حافظ سعید بہت بڑا ایک دہشت گرد ہے. اس کے خلاف بات تمہیں اتنی بری لگتی کیوں ہے؟ ہمیں اس کا جواب دیا جائے. پاکستان کے میڈیا نے ایک وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ ان سے کوئی بھی بات پوچھتے ہیں تو ایم کیو ایم کو بیچ میں لا کر اپنی بات شروع کرتے ہیں, یعنی سوال گندم جواب چنا. شاید آپ صحافت کے آداب سے بھی ناواقف ہیں, کیونکہ نیازیوں میں ادب و آداب یہ تو آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا یقیناً, کیونکہ جس قبیل سے جس قوم سے تم تعلق رکھتے ہو اس کی تو تاریخ ہی بہت بھیانک ہے. وہاں اور تم جس جگہ کی پیدائش ہو اس جگہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی رونقیں ہوا کرتی ہیں رات میں. حفیظ اللہ نیازی, اس بات کو ذہن نشی کر لو کہ تم اس جگہ کی پیدائش ہو جو رات میں پر رونق ہوتی ہے اور دن میں ویرانی ہوتی ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے تو کسی نے تمہاری ماں سے پوچھا کہ اس کا باپ کون ہے, تو تمہاری ماں نے چاروں طرف دیکھا, ایک شخص نے مسکرا کر تمہاری ماں کو دیکھ لیا تھا اور تمہاری ماں نے فوراً اس کا نام لے دیا کہ یہ شخص اس کا باپ ہے. تو تم پہلے اپنی اصل ولدیت معلوم کرو, پھر مہاجروں سے متعلق بات کرنا. اور خبردار اگر کسی نے اپنی ناپاک زبان سے ہمارے قائد محترم جناب الطاف حسین کے خلاف بیہودہ بات کی, اب اوپنلی ان قریب تم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پوری دنیا اب تمہاری تاریخ دینے لگی ہیں. اس کی ویڈیو بھی اب سوشل میڈیا پر اور دنیا کے دوسرے ذرائع ابلاغ پر موجود ہیں کہ لوگ اب تمہاری تاریخ دینے لگے ہیں کہ تمہارے پاس ٹائم کتنا بچا ہے. خواجہ آصف نے جو بات کہی ہے, قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اسی بات کو کئی سالوں سے کر رہے ہیں, لیکن تم نے اس ہر دھرمی کی ایک روایت برقرار رکھی ہے کہ ملک ٹوٹ جانے دو لیکن اپنی بات سے مت پھرو. 71 میں بھی یہی ہوا تھا, پوری دنیا تم سے کہہ رہی تھی کہ بنگالیوں کو حقوق دے دو, تم نے ان کو حقوق دیے, ملک توڑ دیا, ملک دے دیا. اس مرتبہ پورا پاکستان چیخ کر کے رہا ہے کہ ان جہادیوں سے ہماری جان چھڑاؤ, لیکن تم جہادیوں سے جان نہیں چھڑاؤ گے. لگتا ایسا ہے کہ پاکستان سے جان چھڑانا چاہتے ہو. لہذا اپنے عمل پر غور کرو, اپنے کردار پر غور کرو. اب اتنا ٹائم باقی نہیں رہا تمہارے پاس کہ پوری دنیا تمہیں سمجھاتی پھرے اور تم اسی بات پر بضد رہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے. جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے تو سب یک زبان ہو کر کہتے تھے کہ نہیں وہ تو تورا بورا میں مارا گیا. تو وہ کہاں مارا گیا پوری دنیا نے دیکھ لیا. القاعدہ کے دہشت گرد کہاں سے پکڑے جاتے ہیں, طالبان کے دہشت گرد کہاں مارے جاتے ہیں. پھر کہتے ہو کہ امریکہ ڈرون اٹیک نہ کرے پاکستان پر. تم دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بناتے پھرو اور امریکہ تم پر ڈرون حملے نہ کرے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ دا ہول ورلڈ نیڈ ٹو بی پیس, اور تم پوری دنیا کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو. اس طرح زیادہ عرصہ یہ کام اب نہیں چلے گا. حافظ سعید کو جب پوری دنیا اس کے اوپر پابندی لگا چکی ہے تو تم اس کو اس کی جماعت کا نام تبدیل کر کے اس کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرانا چاہتے ہو. یاد رکھو جس دن تم نے ایسا عمل کر لیا وہ شاید الیکشن کمیشن کا آخری الیکشن ہوگا اس کی تاریخ کا. دہشت گردوں کو ان کی سرپرستی کرنا چھوڑ دو. پوری دنیا یہ مطالبہ کرتی ہے اور ہم آج کی ویڈیو پر بریفنگ کے ذریعے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں پنجابی فوج سے
کہ وہ طالبان دہشت گرد اور مذہبی انتہا پسند دہشت گردوں کی سرپرستی کرنا چھوڑ دے. کیونکہ دہشت گردی پوری دنیا میں اب ناپسندیدہ عمل ٹھہر چکی ہے. پوری دنیا اس کے خلاف کمر بستہ ہے. لہذا تمہیں پوری دنیا کی بات کو سمجھنا ہوگا, سننا ہوگا. اور ایم کیو ایم خوش قسمتی سے پاکستان کے اندر صرف واحد وہ جماعت ہے جو کہ پوری دنیا کی جو زبان ہے, جو الفاظ ہیں, وہ پوری دنیا کے الفاظ ایم کیو ایم ادا کر رہی ہے. پوری دنیا کہتی ہے کہ طالبان دہشت گرد ہے, ایم کیو ایم عملاً اس بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتی ہے. لیکن شاید آپ نفرت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ کو اچھی بات بھی سچی نہیں لگتی, اچھی نہیں لگتی. ایک نام نہاد صحافی جو اپنے آپ کو بہت اسلام کا چیمپئن سمجھتا ہے, عامر نامی صحافی, اس کے ساتھ میں اس کے باپ کا نام نہیں لگاؤں گا کیونکہ اس کا باپ مرتے دم تک اسی تحریک کا ایک کارکن رہا, اسی تحریک کے پرچم کے سائے میں رہا. لہذا اس گندے شخص کے ساتھ میں اس کے باپ کا نام نہیں لگانا چاہوں گا. اس عامر نامی صحافی نے جو بکواس کی پاکستان کے یوم دفاع کے حوالے سے, تو اس خبیث اور حرامی دہر انسان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا وہ وقت بھول گیا کہ جب تو کھل کر یہ کہتا تھا کہ میں تو سائیں جی ایم سید کا منہ بولا نواسا ہوں میں, تو ذرا جواب دے کہ سائیں جی ایم سید کے کیا تھاٹس تھے, کیا نظریہ تھا اس کے منہ بولے نواسے. آج تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بک کر نہ صرف مہاجروں سے غداری کر رہا ہے بلکہ سندھ سے بھی بغاوت کر رہا ہے. بغاوت کرنے والوں, غداری کرنے والوں, تمہارا انجام پوری دنیا دیکھے گی. لہذا تمام نام نہاد صحافیوں سے ہم یہ کھلا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کے خلاف, ایم کیو ایم کے خلاف آپ نے جو بکواس, جو گمراہ کن پروپیگنڈا جاری رکھا ہوا ہے, اس کو فی الفور بند کر دیں. اور اس ویڈیو بریفنگ کے ذریعے میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو کہ پیمرا کہلاتی ہے, اس سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, اس طرح کے بیہودہ پروگراموں پہ جہاں کسی پارٹی کا نام لے کر بہتان تراشی کی جائے, کسی پارٹی کے سربراہ کا نام لے کر اس پہ الزامات لگائے جائیں, ان ٹی وی چینلز کے اوپر فی الفور پابندی عائد کی جائے, یا پھر ان لوگوں کو پر بھی اسی ٹی وی چینل کے اوپر موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اس سوال کا رپلائی کر سکیں, اس بات کا رپلائی کر سکیں جو ڈسکس کی جا رہی ہے ان سے متعلق. کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے فار ایوری ون کہ who has to be reply what someone talking about him. یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور یہ ہمیں دیا جائے. لہذا اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کے غیر مناسب, غیر آئینی, قانونی اور غیر معیاری گفتگو سے پرہیز کیا جائے, ورنہ تمہاری نسل تمہیں یاد دلا دی جائے گی. خدا حافظ. بہت شکریہ اسول بھائی, جذبات کا اظہار کر رہے تھے. بس آخر میں ساتھیوں, معزز خواتین و حضرات, اتنا ہی. جیسے حفیظ اللہ نیازی نے حافظ سعید, میں سمجھتا ہوں حافظ سعید کے ساتھ طالبان, حقانی گروپ, اگر یہی پاکستان کا اثاثہ ہیں تو ضرور آپ ان اثاثوں کو اپنے پاس رکھیں, ہمیں معاف رکھیں, اور انشاءاللہ بہت جلد ان اثاثوں کی وجہ سے پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. خواجہ محمد آصف جو کہ وزیر خارجہ پاکستان ہیں, وزیر خارجہ پاکستان, اگر انہوں نے اس بات کا اعتراف
एशिया सोसाइटी के प्रोग्राम में किया है, इंटरनेशनल मीडिया के सामने, इंटरनेशनल लोगों के सामने, इंटरनेशनल ग्रुप्स के डेलीगेशंस के सामने, तो मैं समझता हूँ कि इस बात को बहुत अहमियत और वज़न है, इस बात में अहमियत देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उम्मीद की किरण है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खात्मे की जानिब एक कदम हो सकता है और अवाम उन्नास को अमन और सुकून की ज़िंदगी मैसर हो सकती है पाकिस्तान में, अगर इन बुराइयों से पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है। आखिर में दुनिया भर में फैले हुए अपने वफापरस्त साथियों से मुत्तहद रहिए, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन के हाथ मजबूत कीजिए, इंशाअल्लाह मंजिल बहुत करीब है। और चलते चलते कि आज भी मंजिलों पे लगी है नजर, आज भी मंजिलों पे लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्म सफर, आज भी मंजिलों पे लगी है नजर, दिल में रखते हैं अज़्म सफर, आज भी दिल शिकस्ता न समझे जमाना हमें, अपनी हिम्मत है सीना सफर आज भी। जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए मुहाजिर, जिए अल्ताफ।